حضرت حبیب بن سہیل یہ ایک صاحب ایمان شخص ہے. یہ کہتا کہ میرا کام یہ تھا کہ بہت سارے تاجروں کے ساتھ مل کر ایک جہاز بک کرتے، بحری بیڑا یا بڑی کشتی سمجھ لیں آپ. ایک بڑی کشتی ہم وہ بک کرتے اور سارے تاجر بھی ہم اس میں بیٹھتے اور دور دراز سے ہم مال مصر وغیرہ سے لا کر تو ہم اپنے اموال کو لاتے بھی لے جاتے بھی. کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم 100 سے زیادہ تاجر تھے، ہم نے کشتی کروا لی، مال بھی اس میں بڑا پڑا تھا. تو جب کشتی بیچ دریا کے گئی نا تو دریا کی لہروں نے جوش پکڑا، اور جیسے ہی دریا کی لہروں نے جوش پکڑا تو کشتی ہلنے لگ گئی، یہاں تک کہ کشتی کے اندر پانی آ گیا. اب 100 سے زیادہ بندہ جو ہے وہ کشتی کے بیچ میں بیٹھا ہے. ہمیں یقین ہو گیا کہ آج نہ کشتی بچنی ہے اور نہ ہم نے بچنا ہے. ہمیں یقین ہو گیا کہ مال بھی ڈوبا، آج ہم بھی گئے. کہتے ہیں کہ ہم، وہ چونکہ کشتی بڑی تھی، وہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اسی شش و پنج میں تھے کہ بھئی اب ڈوبے کہ اب ڈوبے، اب ڈوبے کہ اب ڈوبے. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے اٹھا، ہمارے ان تاجروں میں سے ہی، لیکن اس کی شکل تاجروں والی نہیں تھی، وہ مسافر تھا. تو اٹھ کے ہمیں ایک دو بار اس نے دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا دیکھتا نہیں کہ کشتی ڈوبنے لگی ہے. کہنے لگا اچھا. کہنے لگا چلو پھر تم کشتی میں رہو، میں ذرا کشتی سے باہر جا رہا ہوں. کہنے لگا اچھا ہونا کر دماغ ٹھیک ہے، کشتی سے باہر کہاں جانا ہے؟ تو بسم اللہ کہہ کے پاؤں باہر نکالا اور دریا پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ شخص دریا پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ گیا تو ہم نے تو شور مچانا شروع کر دیا. او بھائی یہ تو کوئی اللہ کا بہت مقرب بندہ ہے، سارے ڈوب رہے ہیں تو سب ڈوب رہے ہیں تو یہ اللہ کے حضور کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا اس طرح کرو کہ جیسے یہ سلام پھیرے نا تو ہم بھی اس کو شور مچا کے کہیں او بھائی خود بچ رہا ہے ہمیں بچا لے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو ہم بڑے حیران ہیں، وہ بڑے سکون سے وہاں کھڑا ہے پانی کے اوپر اور اپنی نماز پوری کی. ہم نے شور مچا کے کہا بھائی ہم ڈوب رہے مر جائیں گے سارے، ہمیں بھی اپنے ساتھ بچا لے، لیکن ہمیں یہ بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو اور فرمانے لگے جے دے دل وچ اللہ باجو کوئی نہ ہوئے او دے واسطے کوئی وڈی گل نہیں. تو ہمارے لیے کیا خیال ہے اگر ہم کرنا چاہیں؟ تو کہتے ہیں وہ اللہ والا ہمیں کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں اسے لے کے آؤ. تمہارے دلوں میں تو مال دولت دنیا بھری پڑی ہے، اسے تو جان چھڑاؤ. وہ کہنے لگے نہیں، کیونکہ بندے کو پنجابی مثال ہے جدو بندے دی جان پھسی ہوئے پھر بندہ اسے ویلے صوفی بھی بن جاتا ہے، پاواں جو مرضی بنا لو. وہ تو مگروں دیکھا جائے گا نا، اس ٹائم تے بندہ سارا کچھ ہی مان جاتا ہے بھی اللہ جاندا جو مرضی منا لو. کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ انہیں موت بھی نظر آ رہی تھی تو ان کی توبہ بھی قریب قریب سچی ہی تھی. تو وہ اللہ والا کہنے لگا ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھو اور جہاں میں کھڑا ہوں آ جاؤ. انہوں نے کہا ڈوب جائیں گے. کہنے لگا اگر ڈوب جاؤ تو میں کٹ لاں گا، آ جاؤ. انہوں نے بسم اللہ پڑھا. وہ کہتے ہیں ہم 100 سے زائد لوگ تھے، ہم نے پانی پہ پاؤں رکھا، ہم پانی پہ اس طرح چل رہے تھے کہ جس طرح ایک میدان میں چلا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم اس کے ارد گرد کھڑے. ہم نے کہا کہ ساحل قریب ہے تو کیوں نہ ہم ساحل کی طرف نکلیں. کہتے ہیں ہم ساحل کے قریب ہو گئے تو پھر ساحل پر ہم سب اتر گئے تو ہمارے دلوں میں ایک جذبہ، کوئی ادھر سے ان کو بغل گیر ہو رہا ہے، کوئی ان کا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی ان سے پیار محبت کر رہا ہے. تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھتے دیکھتے ہمارا سارا جو مال تھا وہ دریا کی نظر ہو گیا، غرق ہو گیا. لفظاں دے غور کریو، جڑے لوگ یہ نہیں مندے کہ 11ویں والے پیر نے ڈبا بیڑا جڑا وہ تاریا، لو اج میں اس بندے دا نام دسن لگا جنہیں بیڑا تاریا، اے بھی اج سن لو. ایتھے ذرا گل سنی ہوتے ہیں نال. وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر ان کے پاس اکٹھے ہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے اویس کہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو جہاز ہے یہ تو سارے کا سارا غرق ہو گیا ہے، ہمارا یقین ہے کہ آپ ہمیں بچا سکتے ہیں تو ہمارا ڈوبا ہوا مال بھی لا سکتے ہیں.
آپ نے فرمایا ابھی وہ مال ڈوب گیا ہے، تم نے کیا کرنا تھا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بیچنا تھا، بہت سارے لوگوں سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تو ڈوب گیا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت ایسا کریں، ہم سب لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں مال ڈوبا ہوا مل جائے نا تو ہم سارے کا سارا مال مدینے کے فقیروں میں بانٹ دیں گے، کیونکہ آج کل مدینہ طیبہ میں قحط پڑا ہوا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اگر ہم یہ نیت کر لیں، آپ مسکرا کے فرمانے لگے اگر تمہاری نیت پہلے ہی درست ہوتی تو یہ ہوتا ہی نہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب ارادہ کرتے، ایک سے پوچھ، دوسرے سے پوچھ، سب سے۔ انہوں نے کہا بھئی اتفاق کرتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنا مال ہے ہم سب مدینہ طیبہ کے غرباء میں تقسیم کریں گے۔ حضرت خواجہ ویسے قرنی نے سب سے وعدہ لیا، آپ نے وہاں ساحل پر 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ حضرت خواجہ پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے کائنات میں سب کو بچانے والے، مجھے بچایا، ان کو بچایا، ان کا ڈوبا ہوا مال واپس لا دے۔ حضرت خواجہ نے اتنا کہنا تھا کہ ڈوبی ہوئی کشتی سامان سمیت سامنے آ گئی، جو مال ڈوبا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اوپر آ گیا، اور اللہ کی شان یہ دیکھو، انہوں نے کھینچ کر اسے کنارے پر لگایا اور صدق کے دل سے وہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہو کر ہمیشہ کے لیے عبادت گزار بن گئے۔